بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا۔ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی۔ ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی تک کچھ وقت تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتے نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفید ہونے لگ گیا۔ میرے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پہ یہ جملہ دیکھ کر نہ جانے میں کیوں چونک پڑا۔ اس ٹرنک پر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی۔ میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک بالا سا بن گیا تھا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا، اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے؟ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہیں کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا ہوا وہ جملہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معانی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا، اور آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک پہ کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی صفوں میں جذب ہوگی، اور وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ معلم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ رشتہ دار ہے نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا دیا۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں اور مہینہ بار وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ میں عالم بند رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہے، شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پر یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہراتا ہوں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر اس قول کو پڑھ لیتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں، اور پھر پوری توجہ سے امی اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا، یہ نہ تو میں لکھ سکتا ہوں نہ بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے، ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں، معلوم نہیں یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام پیشوا بنتے ہیں۔ کبھی نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں اور ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اگر کوئی وجہ تو ہے تو زبان درازی کرنے والا مصلی رسول کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی معصوم پھول مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے ان کی شان کم نہیں ہوتی اور نہ سورج پر بھونکنے سے وہ بے نور ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا احوال پوچھ لیا کریں، اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ رب العالمین کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا۔ باقی وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا۔
اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، شاید اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے